ہمارے صحابہ پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ پیارے صحابہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے صحابہ ہمارے صحابہ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک سیرت پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب طے پایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کے لیے معاملات اور آگے کی چیزوں کو بڑھانے کے لیے دن اور اوقات مقرر کرنے کے لیے جب عرض کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، مہر میں یعنی حق مہر میں ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ وحی کے ذریعے سے رب کائنات نے مجھے اجازت دے دی ہے فاطمہ کے نکاح کی، تو اب حق مہر کا معاملہ تھا۔ تو حق مہر کے معاملے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ جو حق مہر میں ادا کرو گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے معاملات اور چیزوں پہ غور کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے تو ایسا کرو، جاؤ زرہ بیچ دو اور بیچ کر حق مہر کی رقم ادا کر دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے، اور جانے کے بعد وہاں پر زرہ بیچنے کے لیے ایک جگہ کھڑے ہو گئے۔ بازار میں آپ کھڑے تھے، تشریف فرما تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ کو جب وہاں کھڑے دیکھتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے فرمانے لگے، علی آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کا یہ انداز اس واقعے میں دیکھیے گا، الفت کیسی ہے، محبت کیسی ہے۔ اور جیسے ہی حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اپنی زرہ بیچنے کے لیے آیا ہوں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کو سمجھتے ہیں، مانتے ہیں کہ ضرور کوئی ضرورت ہوگی، آپ ان سے وہ زرہ 400 درہم میں خرید لیتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زرہ 400 درہم میں خریدی، اور خریدنے کے بعد پھر وہی زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں واپس کر دی، یعنی ان کی ضرورت بھی پوری ہو گئی، اور پھر اس کے بعد ان کو وہ رقم ملنے کے بعد ان کی وہ زرہ بھی ان کو لٹا دی۔ زرہ جو ہے وہ بیسکلی ایک لباس ہوتا تھا کہ جو ایک لوہے کا ایک مضبوط، کہ جس کو تلوار کاٹ کر جسم کو نہ کاٹے، تو یہ جسم پر ایک پہنا جاتا تھا۔ تو یہ زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جنگوں میں استعمال کرنے کے لیے ایک بنائی تھی، آپ کا جنگی ایک ہتھیار تھا گویا کہ، تو وہ شادی کے موقع پر آپ نے اس کو بیچنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار صحابی تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو خریدا بھی ان سے، پھر واپس بھی کیا۔ تو آج ہم دیکھیں کہ اگر کسی مسلمان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، واقعتاً دیکھیں کہ کسی کو ضرورت بھی ہے اور وہ اس معاملے کے اندر اس کو رقم دینا بھی چاہتے ہیں، تو ہم بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگی سے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو ایسے بھی کی جا سکتی ہے۔ انداز یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، آنے کے بعد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا، کہا کہ میں اس طرح بازار میں کھڑا تھا، عثمان تشریف لائے، انہوں نے مجھ سے زرہ خریدی، اور خریدنے کے بعد پھر مجھے ہی تحفے میں دے دی۔ اور حضرت علی نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا آپس کا ایک محبت والا انداز بھی تھا، اور اسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا کہ یہ 400 درہم ہیں، یہ رقم ہے، آپ یہ لے جائیے، اور بازار سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے ضروری جہیز کا جو سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ آپ خرید کر لے آئیے۔ اس میں کپڑے تھے، اس میں آٹا پیسنے کے لیے جو چکی تھی، اور کچھ ضروری گھر کی چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز کے لیے خریدی۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ مکمل فرمایا۔ تو اب آپ کی رخصتی کا جو وقت ہے وہ طے ہوا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور رخصتی اس تاریخ کو جب مقرر فرمایا تو آپ نے اعلان کے لیے بھیجا کہ مدینے کے اندر اعلان فرما دو کہ مسجد نبوی میں مسلمان جمع ہو جائیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ بنت رسول کا نکاح ہوگا، اب جو مسلمان صحابہ کرام علیہم رضوان تھے وہ مسجد نبوی شریف کے اندر جمع ہو گئے، اور خود رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پڑھایا۔ اور اس نکاح کے بعد ایک بڑی پیاری اور دلچسپ چیزیں جو سامنے آئیں اور روایات کے اندر وہ چیزیں ملتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح پڑھایا، اور نکاح کے اندر آپ کو مختلف جو دعاؤں سے نوازا گیا، وہ دعائیں اور وہ احادیث کے اندر الفاظ ہم دیکھتے ہیں۔ تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت بی بی فاطمہ دونوں کے لیے دعا ارشاد فرمائی کہ یا اللہ زوجین کو محبت نصیب فرمانا۔ تو یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی ان اوقات کے اندر جب دولہا دلہن کے لیے دعا کا ایک سلسلہ ہو تو اسپیشلی اس وقت نکاح پڑھانے والے کو زوجین کی محبت کی دعا یہ کرتے رہنا چاہیے، چونکہ شیطان کو ایک وہ خاص عمل پسند ہے کہ جو دنیا میں کسی کی لڑائی پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ میاں اور بیوی زوجہ زوجین یعنی وائف شوہر کو آپس میں لڑانے کے بعد جو شیطان کو خوشی ملتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ملتی۔ تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی محبت کی دعا فرمائی۔ دوسری دعا یہاں فرمائی کہ یا اللہ عز و جل اولاد نرینہ عطا فرمانا۔ تو اولاد کے اندر بیٹوں کی دعا، اولاد کی دعا کرنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تیسری چیز کی جو دعا فرمائی کہ یا اللہ عز و جل ان کے لیے خیر و برکت کے معاملات فرمانا، اور علم و عمل، علم و فضل، ان چیزوں پر دعائیں فرمائی۔ وہیں پر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو نصیحتیں کی، ان کو جو چیزیں ان کو ارشاد فرمائی، تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک چیز ارشاد فرمائی کہ بیٹا کبھی سوال نہیں کرنا، حتیٰ کہ شوہر کے لیے فرمایا کہ اس کو کسی چیز کے اندر سوالات کر کے پریشان نہ کرنا۔ تو اس میں ایک واقعہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے کہ آپ گھر میں ایک دفعہ فاقے کی کیفیت میں تھی، لیکن آپ نے کسی پڑوسی سے کسی سے کوئی سوال نہ کیا، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس تکلیف کی کیفیت میں بھی آپ نے سب کچھ برداشت کیا ہے، کیا وجہ تھی؟ تو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے والد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کبھی کسی سے سوال نہیں کرنا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک گفتگو کی اور عرض کرنے لگیں کہ بابا جان، آپ نے میرا نکاح ایک ایسے شخص کے ساتھ کر دیا جس کے پاس نہ گھر تھا نہ مال و دولت۔ تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے فاطمہ، میں نے تیرا نکاح ایسے شخص کے ساتھ کیا ہے جو مسلمانوں میں علم و فضل کے اعتبار سے بہت بلند مرتبے پر ہے، جو مسلمانوں میں علم و فضل کے اعتبار سے بہت بلند مرتبے پر ہے۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیث کے اندر جو حضرت علی کے مناقب اور فضائل بی بی فاطمہ کے سامنے رسول اللہ نے بیان فرمائے، اس کے اندر کہ مسلمانوں میں دانا ہیں، مسلمانوں کے اندر بہترین شخص ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، میں نے تمہارا نکاح جس شخص کے ساتھ کیا ہے یہ امت میں، لوگوں میں ایک بہترین شخص ہے جس کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کیا ہے۔ تو یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی علم و فضل اور حضرت علی کا مقام و مرتبہ ان کے سامنے بیان کیا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا مقام کیا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بھی جب گفتگو فرماتے تو یہ ارشاد فرماتے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ کیوں تھا؟ علم و فضل، حکمت، اعمال، اور خصوصاً آپ کی دانش مندی، آپ کی جرأت، آپ کی بہادری، آپ کو جو یہ اللہ کی طرف سے عطائیں تھیں، ان بنیادوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص مقام اور مرتبہ دیا کرتے تھے۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب چیزوں کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کی یہ ایک سٹرگل شروع ہوتی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر رب کائنات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 اولادوں سے نوازا۔ ایک بیٹا ہوا، اس کا نام حسن رکھا گیا، پھر اللہ نے دوسرا بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام حسین رکھا گیا۔ شادی کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ علی اپنے اہل کو سنبھالو۔ یہ بھی ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ آپ کو ارشاد فرمایا کہ جب تم اپنے حجرہ میں اپنے گھر اپنی اہلیہ کو لے کر چلے جاؤ تو مجھے آگاہ کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما دیا۔ تو جب آپ حضرت بی بی فاطمہ کو لے کر اپنے گھر پہنچے، اب گھر پہنچے تو گھر کا واقعہ بھی ہے کہ آپ نے کرائے پر رینٹ پر شروع میں ایک گھر لیا اور وہاں پر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے کر چلے گئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں اس گھر کے اندر پہنچے، اور آپ نے وہاں پہنچنے کے بعد حضرت علی سے فرمایا کہ ایسا کرو، ایک برتن میں پانی لاؤ۔ آپ پانی لائے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کچھ پڑھا، دم فرمایا اور فرمایا کہ علی یہ پانی اپنے سینے پر اور چہرے پر لگا لو۔ آپ نے ویسا ہی کیا۔ اسی طرح حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، دونوں نے یہ عمل کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آپ کے گھر سے آپ تشریف لے آئے۔ تو شارحین اور محدثین اور یہاں علماء نے کلام کیا ہے، فرمایا کہ رب کائنات نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل اور مبارک دعاؤں کے صدقہ سے کہ جو اولاد نرینہ کی دعا تھی، اولاد کی دعا تھی، اس میں امام حسن اور حسین جیسے پیارے بیٹے آپ کو عطا فرمائے۔ اور یہی تھی کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انبیاء کی اولادیں ان کے نسب جو ہے وہ بیٹوں سے چلتے تھے، لیکن میرا نسب میری پیاری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ تو اسی وجہ سے آج پوری امت کے اندر حسنی حسینی، جب ہم سید کی بات کرتے ہیں، آل رسول کی بات کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے 2 بیٹے امام حسن اور حسین، اور امام حسن اور حسین بی بی فاطمہ کے لخت جگر، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو آل رسول کی جو پوری ایک نسل ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے امام حسن اور حسین سے چلی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کمال انداز تھا۔ آپ اپنی زندگی کو بڑے ہی پیارے انداز سے ایک سموتھلی لے کر چل رہے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف چیزوں کے لیے حضرت علی کو مختلف جس کو مہم کہتے ہیں، یا کوئی ایک کسی جگہ پر کسی خاص مشن کے لیے بھیجنا، جنگوں میں بھیجنا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو باوجود ان ساری چیزوں کے کہ بچے بھی چھوٹے ہوتے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں ہوتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بھی مختلف جنگوں کے اندر، مختلف تبلیغی دوروں کے اندر آپ کو بھیجا کرتے۔ تو اسی طریقے سے تبلیغ دین کے لیے فتح مکہ کے بعد 8 سن ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک یمن جو ہے وہ تبلیغی دورے کے لیے بھیجا۔ تو اسی طرح 10 سن ہجری کو بھی ایک مرتبہ پھر جو ہے 300 گھوڑ سواروں کے ساتھ اور پورے قافلے کے ساتھ آپ کو تبلیغی دورے پر بھیجا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر لوگوں کو دعوت اسلام پیش کی، اور مختلف اعمال اور معاملات وہاں پر آپ نے کیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو ہم دیکھیں تو ان میں تمام چیزیں اس میں آتی ہیں۔ آپ نے حج بھی ادا کیے، عمرے ادا کیے، آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے قافلوں کا سفر کہ مختلف قافلوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ اس کو لے کر چلے، اور دعوت تبلیغ اور دین کی تبلیغ کے لیے آپ نے مکمل اپنے اوقات کو صرف بھی فرمایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ تربیت کا یہ شاہکار تھا کہ آپ ہر میدان میں، ہر مقام میں جہاں پر جیسی کیفیت ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچا کرتے۔ اور 10 سن ہجری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ دن تھا کہ جو دن حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی میں آیا، حضرت عمر کی زندگی میں آیا، حضرت عثمان کی زندگی میں آیا، تو اس وقت یہ سارے صحابہ جو ہے وہ اس کیفیت سے جب دوچار ہوئے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پردہ فرمانا تھا، آپ کے وصال ظاہری کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً
اس وقت کی جو کیفیات اور معاملات تھی ان سب کے اندر بڑے ہی مضبوط طریقے سے معاملات کو سنبھالا۔ تو وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں، تو حضرت علی نے خلیفہ اول ابوبکر صدیق کی خلافت بیعت کی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے ان کی بیعت کی۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپ نے ان کی بیعت کی۔ اور پھر چوتھے خلیفہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ تو آپ یہ پورا مرحلہ تاریخ کا بڑا ہی ایک ایسا مرحلہ تھا، ایسے مراحل تھے جس کے اندر آ کر تمام صحابہ نے ان موقعوں پر دین اسلام کے لیے بے شمار نہ صرف قربانیاں دیں بلکہ ان موقعوں پر ان کو دینی اور دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، چونکہ ان ادوار کے اندر منافقین مکہ اور منافقین وہاں پر مسلمانوں کے اندر گھل مل جاتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان پر کئی طرح کے الزامات، کئی طرح کی مختلف چیزیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو کئی طرح کی چیزوں کے اندر گھیر لیا کرتے تھے، اور معاذ اللہ وہاں پر ایک مضبوط ایمان والا ہی اپنے ایمان کو بچا کر آگے نکل پاتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے جگہ جگہ یہ چیزوں کو فیس کیا کہ کفار مکہ جو ہے وہ ہمیشہ سازشوں میں لگے رہتے تھے۔ آج بھی جب ہم مسلمانوں کی کیفیات کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کس طرح جو ہے وہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اور کفار جو ہیں وہ اپنی یہود و نصارہ مختلف جو لوگ ہیں وہ کس طریقے سے مسلمانوں کے لیے مختلف پروپیگنڈے کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی کے یہ ایام بڑی تیزی سے گزرتے چلے گئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد وہ وقت اور تیزی سے گویا گزرنے لگا، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت جو ہے وہ آئے دن بیماری کی طرف بڑھنے لگی، اور حالت علالت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا ان ایام سے گزرنے لگیں۔ اور ایک وقت آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اس کیفیت میں آپ بھی افسردہ رہنے لگے، اور بالآخر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ وصال فرما گئے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک آپ حیات تھیں، زندہ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ انداز حضرت علی کا تھا کہ آپ نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان یا آپس میں گفتگو ہوتی اور کہنے والے، مشورہ دینے والے حضرت علی کو مشورہ دیتے کہ عرب کے رواج کے اعتبار سے آپ بھی نکاح کیجئے، تو حضرت علی ایک ہی بات ارشاد فرماتے کہ فطرت کا ایک عمل ہے کہ فطری اعتبار سے عورت کو دوسری عورت سے ایک تکلیف ہوتی ہے، تو دوسری عورت جب نکاح میں آئے گی تو فاطمہ کو تکلیف پہنچے گی، جب فاطمہ کو تکلیف پہنچے گی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی، تو میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی غم، کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ تو وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ وقت گزر گیا، کچھ وقت بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور نکاح کیا، وہاں سے اولادیں بھی ہوئیں، اور اسی وجہ سے جو علوی خاندان کہلاتے ہیں وہ حضرت علی کی دوسری ازواج اور حضرت علی سے جو ایک سلسلہ نسب چلتا ہے حضرت علی کا، وہ علوی کہلاتے ہیں، وہ سید نہیں ہوتے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید کی، اپنے آل رسول کی، اپنی اولاد کی جو فرمایا کہ میری اولاد وہ فاطمہ اور حسن حسین سے چلے گی، لہٰذا وہاں سے ان کی اولاد چلی، اور حضرت علی کی اولاد آپ کی دوسری ازواج سے جو چلی ان کو علوی کہا جاتا ہے، اگرچہ کہ بعض لوگ اس کے ساتھ سید، علوی سید اپنے آپ کو کہہ دیتے ہیں، تو حالانکہ یہ علوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب اولاد اور آپ کی نسب سے وہ اولاد کا ایک سلسلہ ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب جو ہے وہ خلافت پر فائز ہوئے تو اس وقت چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ہی فتنوں کا ایک بھرپور اور بڑا چاروں طرف سے ایک آغاز تھا، اور بڑی ایک سٹرگل لائف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور خلافت کے معاملات کے اندر بہت ساری چیزیں آ چکی تھیں۔ وہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منصب خلافت کو سنبھالا تو اس وقت بھی مسلمانوں کے کئی سارے معاملات تکلیف دہ کیفیات سے گزر رہے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی اسٹرانگ اور مضبوط فیصلے کرنا شروع کیے۔ آپ نے اپنا
جو ہے وہ ایک پہلا اور مضبوط فیصلہ جو آپ نے فرمایا کہ آپ مکے اور مدینے سے ہجرت کر کے کوفہ کی طرف پہنچ کر وہاں پر دارالخلافہ اسلام کا بنایا، چونکہ اسلامی سلطنت یہ پھیل کر 22 لاکھ مربع میل سے بھی آگے جا چکی تھی، اور دور کے مختلف بڑے شہروں کے اندر کے معاملات کو سنبھالنا، وہاں کے امور کو چلانا، اسپیشلی جہاں سے فتنے اٹھ رہے ہوں وہاں کے لوگوں کو پراپر انداز میں جو ہے وہ اپنے نظام میں لینا، یہ اسلامی خلافت کے اس دور کا یہ وہ اہم فریضہ بن چکا تھا۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے پھر آپ نے ہجرت فرمائی اور آ کر کوفہ کے اندر جو ہے وہ اپنی خلافت کے معاملات اور وہاں سے اس کی شروع کیا۔ لیکن اس کے ساتھ بھی آپ اس تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں، مدینے میں، حجاز مقدس کی اس پوری جو ہے وہ ایک پٹی کے اندر، اور اسپیشلی ملک شام اور وہ ان علاقوں کے اندر بھی جب آپ نے امور سلطنت کو، خلافت کو چلانا شروع کیا تو فتنے پھر بھی ختم نہیں ہوئے، بلکہ مستقل بنیادوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مختلف طرح کی چیزیں آتی رہیں، جس کے اندر آپ کے جنگی وفود جاتے، آپ کے جرنیل صحابہ جو تھے وہ مختلف چیزوں میں، مختلف جنگوں کے اندر جب جاتے تو وہاں پر بھی آپ کو ان علاقوں کے اندر جب وہ جنگیں ہو رہی ہوتی تو مسلمانوں کی آراء، اختلافات اور معاملات سامنے نظر آتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھرپور انداز میں حکمت عملی سے کام کرتے ہوئے ان چیزوں کو ختم فرما دیا کرتے، اور آپ یوں اس کو لے کر چلتے رہے۔ لیکن چونکہ کفار کے فتنے ایسے تھے کہ وہ ختم نہ ہونے کا جو ہے نام ہی نہیں لیتے تھے، تو یہ چلتے چلتے سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ ابن ملجم نامی ایک شخص بدبخت اور اس کے مختلف ساتھی تھے، اور کفار کی طرف سے ایک پوری پلاننگ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے، آپ کو شہید کرنے کے لیے تو بھیجا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ آپ اگر تاریخ کو پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحالت علالت آپ کی وفات ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا گیا، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا۔ اس وجوہات پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ کفار نے جب دیکھا کہ ہم ان مسلمانوں کے ساتھ اگر جنگیں لڑتے رہیں گے، مسلمانوں کو جنگ کے میدان میں جو ہے وہ شکست دینے کی کوشش کرتے رہیں گے تو ہم نہیں دے سکیں گے، اس کے لیے ہمیں ان کے جو موجود خلیفہ ہیں ان کو ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا، اور وہ معاذ اللہ ان کے لیے انہوں نے پلاننگیں شروع کی۔ وہ ایک طرف جنگی محاذ آرائیاں اور جنگی معاملات چلا کر رکھتے، دوسری طرف وہ اپنی جاسوسی کے نیٹ ورک کے ذریعے سے ایسے افراد کو لگا دیتے کہ جو یہ پلاننگ کرتے رہتے کہ کس طرح ہم نے خلیفہ کو کسی بھی طریقے سے شہید کرنا ہے اور ان کو جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ تو یہ معاملات انہوں نے ہمیشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی کیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کیے، اور ان ادوار کے اندر اسپیشلی مسلمانوں میں گروہ بندی کا بھی معاملہ کیا، مختلف طرح کے لوگوں کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا، قبائل کو بانٹنے کی کوشش کی۔ اور آج بھی ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے، مسلمانوں کی طاقت بہت ہے، مسلمان دنیا میں بہت ہیں، لیکن یاد رکھیں جب جب یہ ایسی چیزیں آتی ہیں تو مسلمانوں کو الگ بھی کیا جاتا ہے، بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے، پھر حملے کیے جاتے ہیں، مسلمان کمزور ہو کر یہ جو ہے وہ پھر جلدی سے جو ہے شکست کا شکار ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن ملجم نے جمعۃ المبارک کے دن فجر کی نماز میں آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی کر دیا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 کو آپ شہید ہوتے ہیں، 17 کو آپ کو زخمی کیا جاتا ہے، اور آپ اسی زخم کے باعث جو ہے وہ آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جمعۃ المبارک کے دن، اور پھر اسی 17 رمضان المبارک، اور رمضان کا وہ مہینہ تھا جس میں یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، جمعے کا دن ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سے تاریخ کے جو ادوار ہیں وہ بڑے ہی کربناک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ کی مبارک سیرت اور تاریخی واقعات کو سمجھتے ہوئے اس سے ہمیں درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکمرانوں کے لیے بھی اس میں درس ہے، عوام کے لیے بھی درس ہے، ہم میں سے ہر ایک اگر ان بزرگوں کی، ان صحابہ کی، صحابیات کی سیرت کو پڑھے، خواتین و حضرات جب اس کو پڑھیں گے تو
ہماری لائف میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے اگر وطن چلانے والے لوگ ہیں تو ان کے لیے، سب کے لیے درس ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے یہ سلسلے، ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ، اور اسپیشلی ہمارے یہ ایپیسوڈ جو ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، ان کو آپ دیکھتے رہیے، اور دیگر ایپیسوڈز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے جو ہے وہ ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ نے کے بعد ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ، ہمارے صحابہ، پیارے صحابہ،